السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، رواہ احمد۔ معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی کہ کامل موحد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں بطور دلیل دو قرآن کی آیتیں، ایک سورہ نحل آیت نمبر 120 اور دوسری سورہ المؤمنون آیت نمبر 59 کو بیان فرمایا اور میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ پھر بخاری و مسلم کی ایک حدیث پیش کیے ہیں جس کا کچھ حصہ ہم نے اس سے پہلے کے پارٹ میں ذکر کر دی ہے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بری بات سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ابتدائے حدیث سے بات کو شروع کی جائے۔ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ انہوں نے کہا، تم میں سے کسی نے رات کو ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں، میں نے دیکھا تھا۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہ تھا بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے پوچھا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے بتایا کہ میں نے دم کر لیا تھا۔ انہوں نے پھر دریافت کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ ہمیں شعبی نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کی بنا پر میں نے دم کر لیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، شعبی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ انہوں نے بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی ہے کہ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کہ نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے ڈسنے کے سوا کسی اور صورت میں دم جائز نہیں۔ یہ سن کر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے جو سنا اور پھر اس پر عمل کیا اس نے بہت ہی اچھا کیا۔ البتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی الامم فرأیت النبی ومعه الرہط والنبی ومعه الرجل والرجلان والنبی وليس معه احد اذ رفع لي سواد عظیم فظننت انهم امتی فقیل لی هذا موسیٰ وقومه الحدیث، کہ میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہیں، اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ ایک بھی امتی نہ تھا۔ اسی اثنا میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔
پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ پھر میں نے ایک اور بہت بڑی، یہ آپ کی امت ہے، ان میں سے 70,000 آدمی، ان میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان خوش نصیب 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اور بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کیں۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کو اپنی گفتگو اور آراء سے آگاہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم کراتے ہیں، نہ علاج کے غرض سے اپنے جسم کو داغتے ہیں اور نہ فال نکالتے ہیں، بلکہ وہ صرف اپنے پروردگار ہی پر توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ ان کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا میں عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5705 اور 5752، اور مسلم شریف حدیث نمبر 220۔ اور یہ جو الفاظ ہیں مسلم شریف کے ہیں۔ پیش نظر حدیث کا یہ مفہوم قطعاً نہیں کہ موحدین اسباب سے انکاری ہیں یا وہ اسباب کو بالکل اختیار نہیں کرتے، جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، اور انہوں نے اس حدیث سے یہ مفہوم اخذ کیا کہ توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کوئی ذریعہ یا سبب اختیار ہی نہ کرے، اور بیمار ہونے کی صورت میں کوئی دوا بھی استعمال نہ کرے۔ یہ مفہوم سراسر غلط ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دم کیا گیا، اور آپ خود بھی دم کیا کرتے تھے۔ آپ نے خود بھی علاج معالجہ کیا اور امت کو علاج معالجہ اور دوا استعمال کرنے کی اجازت دی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زخم داغنے کا بھی حکم دیا تھا۔ لہذا اس حدیث کا یہ مفہوم قطعاً نہیں کہ بغیر حساب جنت میں جانے والے لوگ اسباب اختیار نہیں کرتے یا وہ علاج معالجہ نہیں کرتے، بلکہ اس حدیث میں ان 3 امور یعنی دم کرانے، داغنے اور فال نکالنے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور پر انسان کا دل دم کرنے والے یا داغنے والے کی طرف یا فال نکالنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پر توکل میں کمی آ جاتی ہے۔ واضح رہے کہ علاج معالجہ کرنا مشروع ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کبھی تو واجب ہوتا ہے اور کبھی محض مستحب، اور بسا اوقات علاج معالجہ کرنا مباح ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد گرامی ہے، تداووا عباد اللہ ولا تداووا بحرام، اللہ کے بندو علاج معالجہ کیا کرو، البتہ حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔ سامعین کرام،